یونان سے فون کرنے والے نواب صاحب سے بات کریں گے. جی نواب صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے. جی مرزا صاحب نے 1901 میں امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. جی تو 1901 سے لے کر 1973 تک جی آپ کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. مرزا صاحب کی بیعت کرنی چاہیے تھی لوگوں کو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جماعت یوں کی توں ہی رہی. اچھا. اور 1935 میں جو علامہ اقبال تھے وہ بھی پہلے احمدی تھے, پھر 1935 میں آ کر وہ بھی آپ سے علیحدہ ہو گئے. آخر کیوں ہو گئے, کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں فگرز آپ نے کہاں سے لیے؟ آپ جوں کا توں کہہ رہے ہیں, تو آپ مجھے پہلے بتا دیں کہ پرانے فگرز آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں, آج کے فگرز آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ جوں کا توں کی ذرا وضاحت کرتے چلیں نواب صاحب. جی میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی, جماعت کو امام مہدی ماننا چاہیے تھا, کیونکہ کافی لوگوں نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی تھی. آخر کیوں نہیں کی تھی؟ اچھا کیا مطلب وجہ تھی؟ لیکن یہ کہ جماعت کی تعداد بڑی ہے یہ تو ایک جانی مانی حقیقت ہے. مطلب دیکھیں کہاں قادیان سے انڈیا کے قصبے سے شروع ہوئی, اللہ کے فضل سے دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں اس وقت تک پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے, اس وعدے کے مطابق کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. لیکن تھوڑا سا نواب صاحب آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس میں ایک سوال پوچھنے والے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو وہ سوال کرے اس کو کم از کم جسٹیفائی کر سکتا ہو. جوں کہ توں کی جو ہے وہ آپ اگر کچھ ہمیں ایکسپلینیشن دے سکیں تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن ویسے طاہر مجیب صاحب آپ کچھ کہیں گے ان کے؟ اس میں ان کے جو سوال ہے اس میں کئی باتیں آ گئی ہیں, میں ان کو ذرا لیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ 1901 میں انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, یہ بات درست نہیں ہے. امام مہدی ہونے کا دعویٰ تو 1890-91 میں ہو چکا تھا. 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات پوری طرح وضاحت سے بتائی تو آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ مجھے امتی نبوت کا مقام حاصل ہے. پہلے آپ نبی کا لفظ جو براہین احمدیہ کے زمانے سے بھی آپ کے الہامات میں شامل تھا, آپ ہمیشہ اس کی توجیہ اور تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے اور مفہوم اس کا دوسرے رنگ میں بیان فرماتے تھے جو عام سمجھا جاتا تھا. لیکن 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ وحی بارش کی طرح نازل ہوئی تو پھر آپ نے اس بات کو خوب کھل کر بیان کیا کہ میرا مقام نبوت کا ہے, لیکن وہ تشریعی نبوت کا نہیں, کیونکہ میں ہرگز کسی نئی شریعت کا دعوے دار نہیں, بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی اور غلام ہونے کی وجہ سے میں امتی نبی ہوں. اس بات کا اعلان آپ نے 1901 میں کیا. دوسرا آپ نے ایک آخر میں یہ سوال کیا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے تو باقی لوگوں نے بیعت کیوں نہیں کی. تو میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی عیسائی یہ کہنا لگے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے, 100 سال نہیں 1400 سال سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے, تو پھر باقی لوگوں نے کیوں نہیں آپ کی بیعت کی, کیوں مسلمان نہیں ہوئے, تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایمان لانا یا نہ لینا اس کا بنیادی طور پر لوگوں کو اختیار ہے. ذمہ داری بھی انہی کی ہے. جو ایمان لاتے ہیں وہ اجر پاتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کے خود ذمہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دہ ہوں گے. لیکن یہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آیا ہو اور دنیا کے لوگوں نے فوراً اس کو مان لیا ہو. دنیا کی ساری تاریخ کو چھان کے دیکھ لیں, آپ کو کبھی کوئی ایسا نبی نہیں نظر آ سکتا جس نے دعویٰ کیا ہو اور فوراً اسی دن لوگوں نے اس کو خوش آمدید کے ہار پہنائے ہوں کہ آئیے جی ہم تو آپ کی راہ تک رہے تھے, آپ آئے ہیں تو سارے کا سارا گاؤں, سارے کا سارا شہر, سارے کا سارا ملک فوراً ان کے حلقہ گوشے بیعت ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ دنیا کے لوگ انکار کرتے ہیں, ابتدائی طور پر انکار ہوتا ہے. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی, یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ لوگوں پر کتنا ہی افسوس ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آتا ہے ہمیشہ اس کا انکار ہوتا ہے. تو مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی سب سے پہلے انکار ہی ہوا, اور پھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے جماعت کی بنیاد رکھی 23 مارچ 1889 کو, تو اس روز 40 دوست تھے جنہوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی. تو یہ وہ ابتدا ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں لکھا ہے کہ آخری ایام کی بات ہے, آخری سالوں کی, کہ 5 لاکھ تک آپ نے اپنی جماعت کی تعداد بتائی ہے. تو دیکھیں کہاں 40 اور کہاں 5 لاکھ آپ کی زندگی میں, اور تعداد اس سے بھی زیادہ باقی باہر کے ملکوں میں بھی تھی. پھر اس کے بعد یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا دن طلوع نہیں ہوا کہ جب کہ جماعت کی تعداد پہلے سے نہ بڑھی ہو. ان ایام میں بھی جب پاکستان کے بعض ممالک میں انتہائی مخالفت کی جاتی ہے, قدغنیں لگائی جاتی ہیں, پابندیاں لگائی جاتی ہیں,
मारा पीटा जाता है, जुर्माने किए जाते हैं, कैदो बंद की सूरतों में मुब्तला किया जाता है। जो कुछ जुल्म भी दुनिया के लोग कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन एक बात उनके लिए नामुमकिन है कि वो अहमदियत की तरक्की को रोक सकें या इसको कम कर सकें। तो जमात तो बढ़ती चली जा रही है। जूं की तूं वाली बात समझ नहीं आई, उन्होंने किस मुहावरे के लिहाज से बात कर दी है। हकीकत यह है कि एक वक्त में हज़ारों की बात होती थी, लाखों की बात होती थी, अब तो मिलियंस की बात हो गई है। बिल्कुल। और दुनिया के 198 मुल्कों में अगर जमात अहमदिया कायम हो चुकी है तो ये वो बात तो नहीं हुई। पहले तो एक गांव में पैगाम था, एक शहर में था, एक मुल्क में था, अब दुनिया के 198 मुल्कों में जा पहुंचा, तो बात तो कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। मेरा ख्याल है यूनान में भी ये खबर पहुंचनी चाहिए, उनको भी अच्छी तरह पता करना चाहिए। तो ये अल्लाह के फल से हम हर दफ़ा गुजारिश ये करते हैं कि हमें कभी ये भी बताएं कि बात जो आपने सुनी उसको आपको किस हद तक समझ आई, किस हद तक आपको अपील की, दिल को लगी नहीं लगी। तो नवाब साहब आज भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप बजाय इसके कि अगले आज आप ये देखें कि आज सवाल नंबर 6 पूछ लिया, अब अगली बारी सवाल नंबर 7 की है, ज़रूर पूछें। हर दफ़ा देखें, आप जितनी दफ़ा कॉल करते हैं, आप हमारे रेगुलर कॉलर्स में से एक हैं, हम हर दफ़ा आपसे बात भी करते हैं। लेकिन देखें, लाइव और इंटरेक्टिव प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि फिर उसमें इंटरेक्शन रहे। तो मतलब इट शुड बी टू वे, बजाय इसके कि हर दफ़ा एक क्वेश्चन पोज कर दिया जाए। आप ज़रूर हमें कभी बताएं भी, कुछ फीडबैक भी दें, हमारे लिए बड़ी काबिल कदर होगी आपकी फीडबैक, हम आपको यकीन दिलाते हैं। तो नवाब साहब का एक छोटा सा कर्ज रह गया अल्लामा इकबाल के बारे में। जी जी, हाँ जी। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि एक वक्त में उन्होंने बैत की, फिर वो छोड़ के चले गए। जी, तो देखिए इसमें कौन सी अजूबे की बात है। जी, अगर उन्होंने बैत की तो अल्लाह ताला ने उनको समझ अता की थी, उन्होंने बैत कर ली। जी, अगर उन्होंने छोड़ दी तो किस दुनियावी गरज के लिए छोड़ी, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है या वो जानते हैं, और उससे फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल, ये इलाही जमातों में सिलसिला होता है। हमने जब ये तालिब साहब पिछले दिनों जो प्रोग्राम किया ना, सीरीज हमने की थी अल्लामा इकबाल के जो क्यों छोड़ गए, क्या हुआ, पूरा तारीखी पस मंजर हमने देखा था, तो उसमें बड़ी वजाहत के साथ हमने ये बात बताई थी कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल अहमदी हुए थे, तो इसमें जमात अहमदिया के लिए हरगिज़ कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अल्लामा साहब के लिए या उनकी आल औलाद के लिए शायद ये बात बायसे फ़ख्र हो, आज नहीं तो कल किसी वक्त ज़रूर होगी कि कुछ हिस्सा ज़रूर वो जमात अहमदिया से वाबस्ता है। वरना जमात के लिए, खुदाई इलाही जमातों के लिए तो बिल्कुल किसी शख्स का होना ना होना, आना चले जाना कोई मानी नहीं रखता। लेकिन नवाब साहब, आपसे एक गुजारिश हम ये भी करेंगे, हर दफ़ा हम आपसे कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ें। आप इकबाल साहब के जो कुल कायनात, उनके जो 7 लेक्चर हैं, उन्हें भी ज़रूर पढ़ें। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से वो शाये हैं, उर्दू तर्जुमा भी उसका अवेलेबल होता है, आप लेके पढ़ें। उसमें अगर कहीं पे खैर का कोई पहलू है तो वो हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्मुल कलाम से मुस्तआर लिया हुआ है, और ये हम दावे के साथ यहाँ पे कह सकते हैं। आप उसका मुताला करें, आप या आपके साथी या और नाज़रीन जो इस वक्त ये सुन रहे हैं, कि इकबाल के यहाँ जो भी कोई खैर का एलिमेंट अगर कहीं पे नज़र आता है तो वो आपको हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के इल्मुल कलाम से मुस्तआर लिया हुआ नज़र आएगा। तो हम